بلکہ پورے اہل محلہ اور علاقہ بھر کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ یہ جو ان کو سعادت اللہ نے نصیب فرمائی ہے، اللہ سنبھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات نے مغرب سے لے کر اب تک ماشاءاللہ پکی بات ہے کہ منظوم کلامیں بھی سنی ہیں، اور پھر ایک بڑے اہم مہمان دور سے سفر کر کے آئے ہوئے ملک بھر کے اندر، جن کو اللہ نے شہرت نصیب فرمائی ہے، نوجوان ہیں، قرآن کریم کی تلاوت آپ حضرات کو سنائی۔ یقیناً قرآن پاک جو ہے ویسے بھی اس کے اندر لطف ہے، مزہ ہے، لیکن اگر اس کو ساتھ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ اقرأ القرآن بالحون العرب، قرآن کریم کو عرب کے لہجے میں پڑھو، اس میں پھر اور ہی مزہ ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ زین القرآن باصواتکم، قرآن کریم کے ذریعے اپنے آوازوں کو خوبصورت بناؤ۔ میں نے معنی اس حدیث کا کیا ہے قاری صاحب، زین القرآن باصواتکم، کچھ حضرات معنی اس کا کرتے ہیں قرآن کو خوبصورت بناؤ اپنے آوازوں کے ذریعے، لیکن میرا ذوق یہ ہے، میں نے اپنے استادوں سے بھی سنا ہے کہ یہ معنی ذرا زیادہ لگتا ہے کہ اپنے آواز کو خوبصورت بناؤ تو قرآن کے ذریعے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے قراء، علماء، حفاظ عطا کیے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، جو بھی قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیتا ہے، انسان تو انسان ہے، کوئی اور چیز بھی اگر ہے جو قرآن سے منسوب ہو جاتی ہے تو اللہ کے ہاں اس کو ایک شرافت اور عزت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے عظیم لوگ وہ ہیں جو قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن کے معنی سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں اور قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ جس درجے میں بھی اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کر لیتے ہیں، ان کو اللہ نے بڑی عزت اور شرافت سے نوازا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا احسان اور اس کی توفیق سے ہوتا ہے۔ بندہ تو کمزور ہے، بندہ کیا کر سکتا ہے۔ اس محفل کو آپ حضرات کے آنے کو بھی ایک نسبت ہے قرآن پاک کے ساتھ، تبھی تو آپ آئے ہیں، یہی بات ہے نا۔ قرآن کی تلاوت سننے کے لیے بچوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، کوئی امیر سے، کوئی ویسا سے، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے، کوئی شمس آباد سے، پورا گویا کہ ایک علاقے کا گلدستہ یہاں پر سجا ہوا ہے۔ آپ ان کی خوشی میں ساتھ شامل ہونے کے لیے کہ اللہ نے ان کو خوشی نصیب فرمائی، قرآن کریم انہوں نے یاد کیا، قرآن کریم پڑھا ہے، تو آپ کے بھی آنے کی جو نسبت ہے تو قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے۔ یقیناً یہ آپ کا آنا، یہ آپ کا بیٹھنا، یہ آپ کا اس محفل میں شریک ہونا، یہ بڑا عظمت والا عمل ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت کے ہاں اس کے اوپر اللہ نے اپنی شان کے مطابق اجر بھی نصیب فرمانا ہے۔ آپ اسی نیت سے بیٹھے ہیں نا جی، اجر کی نیت سے۔ قاری صاحب نے تو اتنا زور لایا نا، سپیکر کو بھی زیادہ نے تسا نے زبان اللہ نہیں آ گیا یار، کوئی جاگ کے بیٹھے ہو جی۔ مصباح صاحب مصباح صاحب نے آپ سے پوچھا ہے کہ جاگ کے بیٹھے ہو نا، اس لیے پوچھا ہے کہ جو سوئے ہوئے ہوں وہ سنتے نہیں ہیں، تو قرآن سننا چاہیے، بھی نہیں ہے، قرآن سننا چاہیے جاگ کے، سنو گے تب کہ جاگو گے، یہی بات ہے نا۔ اب مصباح صاحب نے یہ ایک بات کہہ دیا کہ مہمان مجھے بھی کہا ہے آپ کو آدھا گھنٹہ 35 منٹ آپ کیا کریں، قرآن سمجھا دیں، یہی کہا ہے نا۔ قرآن اللہ نے ہمیں جن اکابر سے نسبت عطا فرمائی ہے نا، وہ منٹوں میں قرآن سمجھانا جانتے تھے اور انہوں نے ہمیں سکھایا ہے۔
میں آپ کے سامنے قاری صاحب نے جو تلاوت کی ہے سورہ کہف کی آخری آیات کی، بس صرف اس پر گفتگو کروں گا، اور قرآن پاک کو جو ایک انہوں نے اعلان کر دیا ہے تو وہ دو بزرگوں کی زبانی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ایک بزرگ ہیں جن کی نسبت علماء دیوبند کے ساتھ ہے، ہمارے اکابر کے ساتھ ہے، جن کو احمد علی لاہوری کہتے ہیں، جن کو احمد علی لاہوری کہتے ہیں۔ مسلمان گرانے سے نہیں تھے، لیکن جب اللہ رب العزت نے قرآن کے ساتھ نسبت نصیب فرمائی، ایمان کو قبول کیا، تو اتنی عظمتیں ملی نا کہ آج ہر عالم الحمدللہ، ہر قرآن سمجھنے والا، قرآن سمجھانے والا ان کا تذکرہ خیر ضرور کرتا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے قرآن پاک 3 باتیں سمجھاتا ہے۔ قرآن پاک بنیادی طور پر مرکزیت کے ساتھ جو ہے نا 3 باتیں قرآن ذکر کرتا ہے۔ یاد کر لو گے بھائی؟ بولو کتنی باتیں؟ فرمایا کرتے تھے قرآن پاک دنیا کو بتاتا ہے کہ رب کو بھی راضی رکھو، نبی کو بھی راضی رکھو، مخلوق کو بھی راضی رکھو۔ کتنی باتیں بتلاتے؟ بولو کون سی؟ کس کو راضی رکھنا ہے؟ کس کو راضی رکھنا ہے؟ نبی کو۔ کس کو راضی رکھنا ہے؟ مخلوق کو۔ لیکن ہر ایک کے راضی کرنے کا طریقہ اور انداز جدا ہے۔ راضی تینوں کو کرنا ہے، کامیابی اسی میں ہے۔ رب ہم سے راضی ہوگا تب کامیابی ہوگی، رسول راضی ہوگا تب کامیابی ہوگی، یہ خلق خدا راضی ہوگی تو تب ہماری کامیابی ہوگی۔ لیکن ہر ایک کو راضی کرنے کا انداز جدا ہے۔ بتا دوں، رب کو راضی کرو عبادت سے۔ بولو نا، رب کو راضی کرو عبادت سے۔ سجدہ عبادت ہے صرف کس کا؟ نظر و نیاز عبادت ہے صرف کس کی؟ قسم اٹھانا بھی عبادت ہے کس کے نام کی؟ میرے بھائیوں، رکوع کرنا عبادت ہے کس کے لیے؟ قربانی کرنا عبادت ہے کس کے لیے؟ سجدہ کرنا عبادت ہے کس کے نام پر؟ رب کو راضی کرو تو عبادت کے ذریعے، نبی کو راضی کرو تو تابعداری کے ذریعے۔ نبی کو راضی کرو تو تابعداری کے لیے۔ تیری عبادت حکم رب خدا بندی ہے، لیکن طریقہ عبادت جو ہے وہ مصطفیٰ کا ہونا چاہیے، تب ربی راضی ہوگا۔ عبادت کا حکم رب نے دیا، حج کا حکم رب نے دیا، نماز کا حکم رب نے دیا۔ اب نماز بھی اس انداز سے جس انداز کو نبی نے اختیار کیا ہے۔ اگر طریقہ نماز سے نبی کا نکل گیا، نماز قابل قبول ہو، چاہے اس نے نکالے نماز سے کچھ یا اضافہ کرے، قابل قبول ہو نہیں ہے۔ کوئی صوفی بن جائے اور کوئی لاہلجیہ فرقی کے ساتھ تعلق رکھے اور کہے جی چلو ہم مغرب کی نماز جو ہے، فرض جو ہے ہم 4 پڑھ لیتے ہیں نا، 1 رکعت زیادہ پڑھ لیں گے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس میں 1 رکوع زیادہ ہوگا، 2 سجدے زیادہ ہو جائیں گے۔ جی کیوں بھائی نہیں بتا رہے؟ اس میں نبی کی اب 1 رکعت زیادہ ہونے سے کیا بگڑ گیا؟ اس میں تکبیر اللہ اکبر ہی ہوا، اس میں رکوع ہوا، سبحان ربی العظیم ہوا، سبحان ربی الاعلی ہوا۔ میرے بھائیوں، لیکن اس طرح نبی نے نہیں کیا، یہ کرنا عبادت نہیں ہے، نبی کی مخالفت ہے۔ نبی راضی، آسان سی مثال سمجھو، یہ ہمارے قریب ڈوگ ملو جس کو کہتے ہیں،
نام تو سنا ہوگا. یہاں ایک مولانا عبدالرشید صاحب ہوتے تھے, کوئی اگر ڈوگ ملو کا بیٹھا ہوا, ان کے بیٹے اب مولوی قاسم صاحب ہیں. سناؤں واقعہ, اطاعت سمجھاتا ہوں. مولانا عبدالرشید صاحب فوت ہو گئے. بڑے سادے سے سیدھے سے بندے تھے. گاؤں گئے نا, ہزارے کے تھے وہ, ہمارے ہزارے کے منصور سے بھی آگے کے. چھٹی گئے گاؤں, پیچھے کچھ لوگوں نے, ایک طریقہ ہوتا ہے نا, وہ انہوں نے اذان میں کچھ اضافہ کر دیا. اذان ہوئی تو کچھ مولانا عصر کی نماز کو پہنچے, عصر کی نماز دے, اس میں اذان انہوں نے اپنے اضافے کے ساتھ دی. اب مولوی صاحب تو بڑے سمجھدار تھے, ہماری طرح ہوتے تو جھگڑا ہو جاتا. انہوں نے کیا کیا, کچھ بھی نہ کہا. جب مغرب کی نماز آئی نا تو انہوں نے 4 رکعتیں پڑھائیں. یار بات سمجھ رہے ہو؟ میں عوام سے بات کر رہا ہوں, میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ بات ہو رہی ہے نبی کو بھی راضی کرنا ہے, لیکن کس طرح؟ تابعداری کے ساتھ. حکم رب کا ہوگا, اس میں تابعداری, اور طریقہ کس کا ہوگا؟ انہوں نے جب 4 رکعتیں پڑھائی نا حضرت قاری صاحب, لوگوں نے کہا حضرت بھول گئے ہو, بھول گئے ہو, پٹھان بیٹھے ہو, بھول گئے ہو. نے کہا نہیں, توجہ میری طرف ہے, نہیں مہمانوں کی طرف ہوگی ہے. لوگوں نے کہا مولوی صاحب بھول گئے ہو. نے کہا نہیں بھولا. نے کہا نہیں جی آپ نے 4 رکعتیں پڑھائی تھے. کہا کیا ہو گیا ہے؟ جب سے اذان لمبی ہو گئی ہے تو نماز بلا دی گئی. تم اذان اگر بڑھا کے دو گے نا, مؤذن کی مرضی ہے, سپیکر وال ٹیٹ جا ہوئے تھے, جتنی مرضی ہے پہلے جتنی باری جو آکھے. اذان شروع کہاں سے ہوتی ہے اسلامی؟ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. ختم کہاں پر ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ پر. آگے اذان میں محمد رسول اللہ بھی نہیں ہے, یہاں ختم ہو رہی ہے. اس نے کہا جب سے اذان لمبی ہو گئی تو نماز بھی پتروں صبح میں 4 پڑھا سامنے. انہوں نے آخیا استاد جی اسی اذان پوری دیسا تو اسی نماز پوری پڑھاؤ, بڑی مہربانی. میری بات سمجھ گئے ہو بھائی؟ ہم نے, حضرت لاہوری کہا کرتے تھے رب کو بھی راضی کرنا ہے, پر کس سے؟ بولو. نبی کو بھی راضی کرنا ہے, بولو. ہاں نبی تیرے حکم پہ جان بھی قربان. جان تو قربان کر رہا ہے, نبی کا حکم پورا نہیں کر رہا ہے, جان کیسے قربان کرے گا؟ نبی کے حکم پر جان قربان, نماز جماعت کے ساتھ نہیں ادا کرتا, جان قربان. نبی کے حکم پر جان قربان, چہرے پر نبی کی سنت کو نہیں سجاتا, جان قربان. نبی قرآن کی تلاوت کرتا ہے, تو قرآن کو دیکھتا بھی نہیں ہے, جان قربان. یہ کیسے ہوگا بھائی؟ تو اللہ کو راضی کرنا ہے, نبی کو اور مخلوق کو راضی کرنا ہے خدمت کے ساتھ. یہ ہے پورا قرآن بھائی. اور قرآن اگر اس انداز سے کہ جس کو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کہتے ہیں, اس انداز سے دیکھو تو وہ کہتے ہیں قرآن کے 4 حصے ہیں. کیا ہے بھائی؟ بولو. اور ہر حصہ الحمد سے شروع ہو رہا ہے, ہر حصہ الحمد سے شروع ہو رہا ہے. 4 باتیں قرآن بیان کرتا ہے. پہلے حصے میں الحمدللہ رب العالمین رب ذوالجلال, اس پورے حصے میں 7 پاروں کے اندر رب بتلانا چاہتے ہیں کہ کائنات والو, اس کائنات کو پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے. اور وہاں سورہ انعام سے شروع کر کے سورہ کاف تک رب ذوالجلال شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ جو اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں, اپنے استاد سے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ بیان کرتے ہیں. او چھچ والو, وہ آپ کے چھچ ہی سے ہیں.
یہ دریا گاؤں کے ہیں، گاؤں کے ملک ہیں، اس لیے اچھا قرآن کر کے بیان۔ کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ ملک کے نہ کروں پورا نہ کھول کے مسئلے بیان کرتے ہیں، اسی کے کہا۔ یہ اس وقت بھی کہا کرتے تھے یہ کروں پورا دے اسی کے لوکاں دی تنخواہ تے چلنے ہیں تے نذرانے تے چلنے ہیں، پھر گل کھول کے کراں تے کام رولا مقتدی کر چھوڑنا ہے، مسیحی تو خانقاہ نہیں چلنی۔ لیکن شیخ القرآن کو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی، پرواہ تھی تو قرآن کی تفسیر کی تھی، رب کے حکم کی تھی۔ تو کہا کرتے تھے قرآن نے پہلے حصے میں کیا سمجھایا کہ خالق کون ہے؟ بولو بھائی۔ اور دوسرے حصے میں سمجھایا کہ رب کون ہے؟ صرف ایک اللہ۔ تیسرا حصہ جس کی آیات پڑھی ہیں ابھی قاری صاحب نے، آپ لطف لے رہے تھے، قاری صاحب مزے سے پڑھ رہے تھے، سورہ کاف کے سے شروع کرتا ہے قرآن کریم تیسرے حصے کو۔ فرمایا کہ رب نے اس میں بتایا ہے کہ کل کائنات کے اندر اختیار والا کون ہے، مالک کون ہے، ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور چلے جاؤ جا کر چوتھا حصے میں پہنچو تو رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر بتایا ہے کہ ما من شفیع الا من بعد اذن، وہ اتنے اختیار والا ہے کہ اس کے سامنے اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کو بات کرنے کی بھی جرت نہیں ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 7 بڑا آگے نو۔ دونوں بزرگوں کی باتوں کو ملا کر کیا بنا لو؟ 7 یار 7 بھی نہیں یاد ہو سکتی پتہ نہیں جو ایک واری سونے کے تھوم پہ کہ وہ پتہ نہیں کہڑا تے وہ جی ساڈے ملک کے بڑے اعزازی لوگ نے، انہاں دی گل سن کے تے بچے بھی یاد کر کے نے، بڑے بھی یاد، بڑھیاں بھی یاد ہوئے ہوندے نے، انہاں دے تبصرے تے انہاں دے پتہ نہیں گوشت جو کچھ آکھنے رہنے۔ تو قرآن کی 7 باتیں یاد کر لو گے بھائی، رب کو بھی راضی کرنا ہے، بولو عبادت سے، نبی کو تابعداری سے، اور مخلوق کو خدمت سے۔ مخلوق کی عبادت نہیں کرنی، باپ مخلوق میں ہے، ابا جی مخلوق میں ہے، خدمت کرنی ہے، لیکن یار بندے واسطے پیو کو بھی بڑا کوئی پیر ہے جس کو اللہ رب العزت کے نبی نے کہا ہے کہ جنت کا دروازہ ہے، جنت کے دروازے کی نگرانی کرو، حفاظت رکھو، اس جنت کے دروازے کو ناراض نہ کرو۔ اس سے بھی بڑا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے جو غیبانہ طور پر تو اگر اس کی مخالفت بھی کرے تو پھر بھی تجھے دعائیں ہی دیتا ہے، اور دعائیں بھی بغیر لالچ کے دیتا ہے، اس سے بڑا لیکن عبادت اس کی بھی نہیں۔ عبادت رب ذوالجلال نے ایسا فرق کر کے بتایا، قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ دنیا والوں، اللہ کا رب کا فیصلہ تمہارے لیے یہ ہے کہ عبادت کرو تو صرف اس ایک اللہ کی کرو۔ جہاں تک مخلوق میں سب سے عظیم تیرے لیے وہ تیرا والد ہے، وہ تیری والدہ ہے، عبادت ان کی بھی نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ دوسرے مقام پر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ ادھر اتنا کا عبادت ایک کی کرو، ادھر ساتھ ساتھ تشریح بھی کر دی، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ فرمایا عبادت اسی کی خالص کرو، یعنی اس کی عبادت میں اور کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ آگے آیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، جہاں تک ماں باپ کا تعلق ہے، باپ کا سجدہ نہیں، ماں کا سجدہ نہیں ہے، خدمت اس کی ہے، احسان اس کے ساتھ کرنا ہے، لیکن سجدہ بولو ان کا بھی نہیں۔ قرآن کریم نے یہ بات بتلا دی۔ حضرت
احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے میں نے انداز آپ کو بتا دیے، اور شیخ القرآن نے کہا کہ قرآن کا ایک حصہ بتاتا ہے کہ ساری کائنات کو بنانے والا کون، دوسرا حصہ بتلاتا ہے کہ سب کو پالنے والا کون، تیسرا حصہ بتلاتا ہے کہ ساری کائنات کا نظام اختیار میں کس کے چلانے والا کون، اور چوتھے میں مشرکین کے ایک شرک کی اس طرح تردید کر دی، وہ کہا کرتے تھے ہم جن کو سجدہ کرتے ہیں چاہے پتھر کی صورت ہو، چاہے وہ سورج کی صورت ہو، چاند کی صورت ہو، یا کسی نبی کی قبر ہو، ہم جن کو بھی سجدہ کرتے ہیں یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین مکہ ہوں یا مجوسی جو کہ آتش کی آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو وہ کہتے تھے ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ رب کائنات نے چوتھے حصے میں کہا کہ رب کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے سامنے بات کرنے کا بھی حق کوئی نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ قرآن جتنی عظمتوں والا ہے، مسئلے بھی بڑے عظمت والے بتلاتا ہے، قرآن کی بڑی عظمتیں مسئلے بھی بتلاتا ہے، رب کی توحید بھی بیان کرے تو قرآن، نبی کی رسالت کو بیان کرے تو قرآن، نبی کی ختم نبوت کو بیان کرے تو قرآن، ماں باپ کی خدمت کو بیان کرے تو قرآن، پڑوسیوں کے حق کو بیان کرے تو قرآن، بہنوں کے حصے کو بیان کرے، وراثت کو بیان کرے تو قرآن، ماں باپ کا حصہ بیان کرے تو قرآن پاک بیان کرے، پڑوسی ہو، دوست ہو، قریبی ہو، رشتہ دار ہو، ان کے حصے بیان کرے، یتیم و مساکین کا حق بیان کرے تو قرآن بیان کرے، اس لیے کہ عظمت والی کتاب ہے، اس نے کوئی بات چھوڑی نہیں، ہر ایک چیز کو بیان کر دیا۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، الہ وہ ہوتا ہے، معبود وہ ہوتا ہے، حاکم وہ ہوتا ہے کہ جس کو نیند تو دور کی بات ہے، جس کو اونگ بھی نہیں آتی، جس کو وہ دنیا والوں مشکل کشا قرآن کہتا ہے وہ ہوتا ہے، حاجت روا وہ ہوتا ہے، غیبانہ پکاروں کو سننے والا وہ ہوتا ہے کہ جس کو نیند تو کیا اونگ بھی نہ آئے، جو سو جائے وہ کیا سنے گا، کیا کسی کو دے گا۔ بات چلی تھی نا، میں نے کہا کہ آگے بات سفارش کی، جو چوتھا حصہ ہے وہ آیت الکرسی میں اللہ نے بیان کر دیا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ آیت الکرسی سب کو یاد ہے جی؟ میں آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں کوئی اور پڑھ رہا ہوں جی؟ جس کو نہیں یاد وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ دیکھو سچائی دے رہے ہو، سچائی تے اللہ دے گھر وچ بیٹھے پہ ہو، قرآن دی محفل میں شامل ہو، نہیں یاد، ہاتھ دیکھو نہیں کھڑا کر رہے ہو، یاد کر لو، یاد کر لو، اور یاد کرنے کے بعد اپنے استاد سے اس کا ترجمہ پڑھ لو، یقین کر لو کہ کسی فریبی کے فریب میں نہیں آؤ گے۔ پتہ نہیں میری بات نہیں سمجھ آئی، اس وقت بڑے فریبی موجود ہیں۔ آیت الکرسی کو یاد کرنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا نا، جو آیت الکرسی فرضوں کے بعد پڑھتا ہے اس کے جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ صرف اس کی زندگی ہے۔ میں حدیث بیان کی ہے، علماء بیٹھے ہیں، جو آیت الکرسی ہر فرض کے بعد، تو اس کے جنت میں جانے کے لیے بولو بھائی رکاوٹ صرف زندگی ہے، یعنی موت آئے گی تو کدھر چلا جائے گا؟ جنت میں جانے سے مولانا مصباح صاحب مرنا ضروری ہے۔ جنت میں جانے کے لیے مرنا ضروری ہے، فرمایا کہ موت آئے گی جنت میں چلے۔ اتنی فضیلت والی بھائی یاد نہ ہو، یاد کرو گے؟ دیکھو ان بچوں کو یہ پورا قرآن یاد ہو گیا،
آپ ایک کرسی آیت الکرسی میں یاد کریں، اتنے ثواب والی کہ فوراً اللہ رب العزت جنت میں بھیجیں گے. لیکن میں نے کہا ہے کہ اس کو پڑھنا ہے اس کے مطابق عقیدہ بنا کر، اس کے مطابق عقیدہ بنا کر. فرمایا نا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کس کو کون ہے کہ جو اس کے سامنے بات بھی کر سکے. پورا قرآن کریم کا آخری حصہ جو ہے سورہ سبا کے لے کر آخر تک حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں اللہ نے جو الہامی نکتے میرے استاد کو نصیب فرمائے تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ 4 مضمون اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں. تو کل میں نے کتنی باتیں بیان کر دی؟ بس کرو یا سورہ کاف کے متعلق کچھ کہہ دوں؟ میں نے بات اصل کرنے کا ارادہ یہ کر لیا تھا قاری صاحب کی تلاوت سن کر کہ چلو قاری صاحب نے جو آیات پڑھی ہے تھوڑا سا اس ضرورت کا مفہوم بیان کر دیں. نہیں اگر آپ کا ذوق ہو تو تب. قرآن ایسی چیز ہے نا بے ذوقوں کو سنانا ہی نہیں چاہیے. حدیث کا مسئلہ ہے، حدیث میں آیا ہوا ہے، اس لیے ذوق ہے آپ کا جلنے کا یا بہنے کا. قاری صاحب پہنچا ہے، قاری صاحب مہمان آ گئے. چلو پھر میں سورت بتا دوں. یہ میں قاری صاحب نے تلاوت کی ہے نا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، یہ سورہ کہف کی آخری آیات ہیں. حدیث میں آتا ہے سورہ کہف کی آخری یا پہلی 10 آیتیں جو جمعے کے دن پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو، بولو بھیا حدیث سے سنی ہوگی، دجال کے فتنے سے محفوظ کرتا ہے. بول سنو دجال کے، دیکھو ایک دجال تو بڑا ہے نا، دجال دجل سے ہے، پتہ نہیں چھوٹے چھوٹے کتنے ہیں. حضور نے فرمایا 30 تو بڑے بڑے آئیں گے نا، سارے نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ بھی دجال ہیں. کذابون دجالون، وہ بڑا تو بڑا ہے ہی ہے، اس کے ایک شیطان ہے نا، ایک شتونگڑے، تو اللہ ان سے بھی بچائے گا. تو اس کو بھی یاد کرنا چاہیے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اب بتائیں سورہ کاف، کاف کس کو کہتے ہیں؟ غار کو. بولو بھائی. بات سورہ آیت الکرسی میں پڑھی، اصل بات انہوں نے کر دی تھی سوئے ہوئے ہو جاگتے ہو، سوئے ہوئے ہو یا یار کچھ سوئی ہوئی قوم کا ذکر سورہ کاف میں ہے، کچھ سورج سونے والوں کا ذکر کس میں ہے؟ کاف کہتے ہیں غار کو. سورت کا نام ہی کیا ہے؟ کاف ہے. اللہ اکبر. یار یہ 2 غار بھی عجیب ہیں جن کا ذکر قرآن کر رہا ہے. ایک ایسا غار ہے کہ جس کے نام پر نام ہی سورہ کاف رکھ دیا، غار ہے بھائی عجیب ہے. اور ایک وہ غار ہے جس کی یادیں ہیں صدیق کے لیے، وہ اپنے موقع کی بات ہے. یہ بھی غار ہے. اللہ اکبر. اس کا بھی قرآن نے ذکر کیا ہے. وہاں بھی تھے تو عظیم تھے، اس غار میں بھی جو تھے وہ بھی عظیم تھے، اس غار میں بھی تھے تو بڑے عظیم تھے. فرق بڑا عجیب ہے، فرق بڑا عجیب ہے. قرآن نے دونوں مقاموں کا، ایک حدیث میں بھی غار کا ذکر آتا ہے، وہاں بھی 3 بندوں کا ذکر آتا ہے. وہ غار ہے وہاں 2 ہیں، وہ حدیث والا غار ہے وہاں پر 3 ہے، اور ایک یہ ہے یہاں پر 7 ہیں، اور ایک باہر ہے اس کا بھی قرآن ذکر کرتا ہے. وہ باہر ہے اور وہ چوکیدار ہے. یہاں جو باہر بیٹھ کر چوکیدار کر رہا ہے وہ انسان نہیں ہے، لیکن اس کو بھی قرآن نے ذکر کیا ہے. اس کا بھی تذکرہ قرآن نے بڑے اچھے انداز میں کیا ہے. اس پر علماء نے بڑے تبصرے کیے ہیں کہ کتنا وفادار تھا یار. کون تھا؟ تو یار یہ پہرے دار اتنا عظیم ہے، جو وہ پہرے دار اندر بیٹھ کر پہرا دے رہا تھا وہ کتنا عظیم ہوگا. اور وہ اس کے ساتھ جو باہر سے آ کر وہ اسی کا غلام، اسی کا بیٹا آ کر خدمت کر رہے تھے اور نگرانی کر رہے تھے، سکیورٹی کر رہے تھے، وہ کتنے عظیم ہو گئے. پتہ نہیں سمجھ آئی ہے. وہ 3 بھی بڑے عظیم ہیں، حدیث والے بھی، یہ بھی بڑے عظیم تھے.
لیکن وہاں وہ 3 دن رہتے ہیں، یہ کتنے غار میں رہتے ہیں جی؟ 300۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ قرآن کی بات ہے۔ کتنے سوئے؟ یہاں 2 کے سونے کا میں ذکر کر کے بس کرتا ہوں۔ یہ غار میں سوئے کتنی مدت؟ بول چھوڑو، 3 صدیاں کو لمبی زیادہ۔ اور میری گل سمجھ آئی؟ 309 سال سوئے ہیں، موئے نہیں۔ قرآن کریم ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ، فرمایا کہ اس غار کے اندر یہ سارے کے سارے سوئے ہوئے ہیں، رہے ہیں 309 سال، اٹھتے ہیں سو کر۔ یہ 309 سال تک ان کو سلا دیا کس ذات نے؟ اب کھانا نہیں ہوا، بچایا کس ذات نے؟ میرے دوستو، ان کو دھوپ گرمی سردی سے بچایا کس نے؟ قرآن ساری باتیں ذکر کر رہا ہے، میں اختصار کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں۔ بات آئی کہ آپ سے مولانا مسواک صاحب نے کہا سوئے ہوئے ہو پتہ چلے یا جاگتے ہو، تاکہ پتہ چلے کہ جاگتے ہو تو توجہ سے سن رہے ہو، اس لیے کہ سویا ہوا اس کو پتہ نہیں چلتا کہ باہر کے حالات کیا ہو رہے ہیں۔ یہ مستند سند یافتہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ساتھ اللہ کے مستند ولی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ مستند ولی، ان کی ولایت کے اندر شک کفر ہے، کیونکہ ان کو رب ولی کہتا ہے، ان کو رب ولی کہتا ہے۔ سوئے وہ کتنے ہیں؟ اٹھی ہے، نے پتہ کیا کہتی ہیں؟ میرے سامنے قرآن کھلا ہے، اٹھ کر کہتے ہیں جب اٹھے نا تو کہنے لگے بھائی بھوک لگی ہوئی ہے۔ کیا لگی ہوئی ہے؟ اے دسو کہ 309 سال کھانے دے سوا انہاں کس رکھے؟ اتنی نیند آ سکتی ہے؟ اسلایا بھی کیسے؟ پھر اس مقام تے بغیر کھانے پینے دے زندہ بھی کس رکھے ہے جی؟ اللہ اٹھنے نے تو پتہ کیا آخنے نے؟ آخنے آنے کہ بھوک لگی ہے، لگنی ہے نا، چلو جی کھانے دا انتظام کرو۔ ہاں جی، پہلے باس کرنے نے اس کو بھی قال قائل منہم کم لبستم، آپس میں کہتے ہیں بتاؤ بھائی کتنا وقت ہو گیا، ہم کتنے سوئے ہیں؟ کتنے؟ قاری صاحب حضرت ندیم شاہ صاحب دی بھی یہ تقریر پر بلا کوٹ تھی دھرتی تے سنو تے پتہ لگنا، سنو یقیناً سنی ہو سی۔ قاری صاحب چونکہ حضرت ندیم شاہ صاحب نلبوں قریب رہے نے اور ماشاءاللہ قرآن بھی انہوں نے طرف سے پڑھنا بیان بھی کرنے آئے، بعض چیزیں انہوں نے بھی الہامی ہو جائے حقیقی گل وہ تقریر سنو بڑے عجیب انداز نال۔ میں صرف تسا کو پوچھنا ہے کتنے سو کے اٹھے نے تے کی آخر نے؟ ایک دوسرے نے پوچھتے ہیں کام لبستم، یار کتنے ستے ہو؟ اگو قرآن آخنے آنکھوں لگے لبسنا یومن او بعض یومن، کتنے ستے ہیں؟ یار جڑی صورت تو سانے قاری صاحب کو سنی مرد لے لے کے نعرے مارتے رہے وہ اسی صورت کا بیان کر رہے ہیں جسا پڑھنے نال دجال کو مطلب بچ میں نہ عقیدہ اس سے مطابق بڑھاؤ تے دجال دا اثر نہ ہو سی۔ آنے نے لبسنا یومن، ستے کتنے نے؟ آخنے نے لبسنا یومن او بازا، اسی دیار یا ادھی دیار یار رہے ہو ساں دیاری یا یہ سچ آخنے نے پہ جھوٹ آنے؟ اپنے ذہن کے مطابق سچ کہہ رہے ہیں۔ یار زیادہ سے زیادہ کتنا وقت گزرا ہوگا؟ ایک دن یا آدھا دن گزرا ہوگا، لیکن گزرا کتنا ہے؟ پتہ لگیا نا سویا ہوا بھی باہر دے حالات اپنے بھی نہیں جاننا پہ، اور جب سویا ہی نہیں جاننا تو مویا یا کتھوں جاننا ہی؟
یار یہ گل کوئی اختلافی ہے یا قرآن کی گل ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نیند نوم جو ہے نا اخت الموت، نیندر جو ہے موت کے مشابہ وے، جیڑی ہے مشابہ وے نا اس وچ مت باہر دا پتہ نہیں ہے تے جیڑی حقیقت ہے اس وچ باہر دا کی پتہ ہو سی۔ میری گل سمجھ آئی نا؟ یہ مستند ولی نے ستے ہوئے نے تے اپنے حال دا بھی پتہ کوئی نہیں ہے۔ باہر دے حالات میرے بھائیو دیکھو لوکاں دے کے نظریات نے، لوکاں دے کے نظریات۔ وہ بدر خان میں ہونا ہے نا تے انہاں دی گل ہے، انہاں دی ککڑی مار جو نا، ککڑی بدر خانے والے دی سندا نہ کوئی ہوگا، غصے ہوگا سی نا، او کوئی رائے وچ ہوندے نا تے ککڑی مار جو تے وہ اس ویلے میں اس ویلے ہونا ہے تے اس ویلے بھی اس ویلے 50 روپے دی ککڑی تے آکھدے نے 400 دی تے انہاں بھی بڑھایا پے زندہ ککھ نہ تے مردہ لکھ نہ، اس کی سپیڈ تیز ہو گئی ماشاءاللہ۔ بھائیو ایک اور واقعہ حضرت اسی صورت کے اندر خضر علیہ السلام ڈھونڈنے واسطے کر کے موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، اور نال کون ہے؟ یوشع بن نون۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ، پورا رکوع ہے، قرآن نے بیان کی تھے۔ خضر علیہ السلام کی تلاش میں دو نبی نکلتے ہیں، رب نے کہا مچھلی تھیلے میں ڈالو، جہاں یہ زندہ ہو جائے وہاں ہی وہ ہوگا۔ مچھلی تھیلے میں ڈالو، جہاں یہ مچھلی زندہ ہوگی۔ اب زندہ کرنا کس کا کام تھا؟ وہاں ہی خضر ہوگا۔ گئے جا کر ایک جگہ دریا جہاں ملتے ہیں وہاں پر تھکاوٹ تھی، ٹھہر گئے کہ یہاں کا ہی اللہ نے نشاندہی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کون موسیٰ علیہ السلام سو گئے، اور حضرت یوشع بن نون جو شاگرد ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے تھیلے کے اندر، میں کوئی قصہ، میں کوئی خواب، کوئی کہانی نہیں، میں قرآن بیان کر رہا ہوں۔ ہمیں اپنے اساتذہ نے یہ سکھایا ہی نہیں ہے کہ خواب آئی ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، ہمیں شیخ القرآن سے پڑھا ہوا قرآن سکھایا انہوں نے۔ جن کا ذکر یہ کر رہے تھے نا حضرت مولانا مصباح صاحب، حضرت استاد محترم مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ، رب ذوالجلال نے ہمیں تقریباً 35 سال ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع دیا ہے۔ ان سے ہم نے یہ سیکھا ہے، اور وہ جب بھی بات کیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے شیخ القرآن نے یہ کہا ہے، حضرت درخاستی نے یہ کہا ہے۔ قرآن پڑھاتے وہ کہا کرتے تھے۔ اور حضرت درخاستی اور حضرت شیخ القرآن دونوں شاگرد ہیں حضرت مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ کے۔ موسیٰ علیہ السلام سو گئے، یوشع بن نون بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک تھیلے سے مچھلی دریا میں چلی گئی۔ عجیب رنگ قرآن بیان کرتا ہے، اس کا جانا بھی عجیب ہے۔ یوشع بن نون نے کہا موسیٰ علیہ السلام جاگیں گے تو بتاؤں گا۔ جی اب وہ سوئے ہوئے ہیں، مچھلی جو ہے پاس تھیلے سے نکل کر چلی گئی۔ جب وہ اٹھے ان کو یاد نہ رہا پوچھنا، یوشع کو یاد نہ رہا بتانا۔ آگے سفر کرتے ہیں، تھک کے جب مقصد سے بندہ آگے نکل جاتا ہے نا، کسی مقصد میں لگا ہوا ہو نا، تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ جب مقصد کوئی نہ ہو تو پھر اگر آپ ایک مقصد کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم قرآن سمجھ لیں، ہم قرآن والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، قرآن آئے اس پر عمل کریں، آپ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہے۔ اگر آپ اس مقصد کے لیے نہیں ہیں تو یقیناً آپ تھکے ہوئے ہیں۔ مقصد ہو نا، تو مقصد کا پانے کے لیے نہیں بندے کے تھکاوٹ۔ اب اتنا سفر کیا کوئی تھکاوٹ نہیں، لیکن جب یہ سفر آگے نکلا نا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، او میرے شاگرد وہ کھانے کی چیز لے کر آؤ جو تھیلے میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ جو سفر ہوا ہے نا ابھی جو جاگنے کے بعد اٹھ کر کیا ہے، اس سے تو بڑی مجھے تھکاوٹ ہو گئی ہے، کیونکہ وہ بھی تو نبی تھے نا۔
معبود تو نہیں جو تھکتا. اللہ پاک کہتے ہیں میں آسمان کی بھی نگرانی کر رہا ہوں اور زمینوں کی بھی نگرانی کر رہا ہوں، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے لا یعودہ حفظہما، وہی آیت الکرسی ہے، اللہ کو کوئی چیز تھکاتی نہیں، کیونکہ وہ اللہ ہے، کیونکہ وہ معبود ہے، کیونکہ وہ سب کا حاجت روا ہے، سب کو پالنے والا ہے. جس کو تھکاوٹ ہو جائے وہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہو سکتا. تھکاوٹ ہو گئی ہے، اوہو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مچھلی لے آ کھانے کے لیے. حضرت یقینی بات ہے آپ سوئے ہوئے تھے وہ تھیلے سے جی. حضرت شیخ القرآن کی زبان خدا دی قسم ہے کئی باری سنے آپ سیدھی جی گل کرنے انہیں واقعہ بیان کر کے آتے ہوں دے وہ جیندہ جاگتا نبض غیب نہیں جاندا تے پھر موئے ہوئے کے کھو جاندے ہیں. جیندہ جاگتا نبی بولو یار غیب نہیں جاندا، تھیلے دی حالت کا پتہ نہیں ہے کہ تھیلے دے اندر مچھلی ہے کہ نہیں. جا رہے ہیں سفر یار قرآن ہے نا، کرو رد قرآن کریم کو، کرو اس کا انکار. پوچھو کسی مفتی سے اس بات کا انکار کر کے کس درجے میں جاؤ گے. تو تھیلے تو مچھلی چلی گئی ہے، نبی سویا ہوا ہے، اس سے بھی پتہ نہیں چلیا، پھر جاگنا بھی گیا پھر بھی پتہ نہیں چلیا. قرآن سورہ کہف وچ عقیدہ دسنا ہے اس واسطے کر کے اس عقیدے نال اساں پڑھو تو سارے اندر جاواں تو بچدا سو. اور آخر تے پھر قرآن نے اس کا لا کی، چلو ساریاں آیتاں نہیں بیان کرنا، صرف ترجمہ کر چھوڑنا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قاری صاحب نے جو آیات پڑھی ہے بڑے مزیدار کر کے فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے لوگ انہاں گلاں تے ایمان آندے نے جڑیاں سورہ کاف دے اندر اللہ نے بیان کیتیاں نے، قرآن دے اندر بیان کیتیاں نے. وعملوا الصالحات، اور نال نال اچھے اعمال بھی کرنے آنے، ایسے لوگاں واسطے کانت لہم جنات الفردوس نزلا. رب ذوالجلال نے جنت الفردوس مہمانی انہاں واسطے بڑا چھوڑی ہے. رب میزبان بن سی جنت الفردوس انہاں واسطے مہمانی بن جاسی. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس مقام تے رہسن. لا یبغون عنہا حولا، اتھوں جنت وچوں پچھا مڑنے دی سوچ بھی نہ کرسوں. جنت وچوں اتنے تو تسی آنے ہونے جبراتی موڑا دینے. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، کہ میرے نبی لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، خلاصہ اگر سارے سمندر سائیاں بن جاون، سارے دریا سیاہیاں بن جاون، لِکَلِمَاتِ رَبِّی، اپنے رب دے کلمے لکھنے واسطے کر کے. سورہ لقمان دے اندر فرمایا اگر سارے سمندر تے دریاواں نہراں بن جاون، ایک بار نہیں 7 باری بن جاون، سارے درخت جو ہیں کلمہ بن جاون، رب دی صفات لکھنے لگ پیون، کلمہ بھی ختم ہو گئے سن، یہ 7 سمندر 7 باری بنے ہوئے بھی ختم ہو گئے سن، رب دی تعریف ختم، رب دی تعریف، رب دی کلمات ختم نہیں ہو سکتے. فرمایا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، خلاصہ میرے سونیا بیان کر دے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. یہ سارا کچھ بیان کر کے خلاصہ سورت دا سورہ کاف دا کہہ دے کہ میں بھی تو ایک اللہ دی مخلوق انسان، لیکن میری انسانیت تے تواڈی انسانیت دے اندر اللہ نے کتنا فرق کر کے رکھ چھوڑی ہے. فرمایا کہ یوحا الیہ انما یوحا الیہ، انسان تو ہیں وہاں لیکن وہی والا معاملہ فرما کے ماں اللہ نے تساں زمین تے رکھیا، ماں عرشاں تے اتے پہنچا دیتا. یوحا الیہ، اس وحی دا جس نال اتنا مقام ملیا ہے، نچوڑ کیا ہے
انما الہکم الہ واحد۔ او نہ اصحاب کاف الہ نے، نہ موسیٰ تے خضر الہ نے، نہ فرشتے الہ نے، حضرت شیخ فرمانے نہ اصحاب کاف 950 سال بھی اٹھ سو کر اٹھیا نے تے سلایا بھی کس نے، زندہ بھی کس نے رکھیا؟ اللہ دی ذات نے۔ موسیٰ علیہ السلام تے خضر علیہ السلام نو اتنیاں عظمتاں عطا فرمائیاں تو کس نے؟ ماں اتنیاں عظمتاں عطا کیتیاں تو کس نے؟ اساں نبی تو ضرور بنایا، لیکن الہ ہونے والی صفت صرف اللہ نے اپنے واسطے خاص رکھی ہے۔ لا الہ انما الہکم الہ واحد، ایک الہ ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی اور انہاں دا ترجمہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ، جو ترجمہ آپ ملے گا تفسیر عثمانی دے عنوان تے دی یا موضح قرآن دے عنوان تے، یہ ترجمہ سب تو پہلے اردو دے اندر ہویا۔ اللہ پاک دے قرآن دے اس لفظ نو الہ دا مانا شیخ الہند بھی کر دینے، شاہ عبد القادر بھی حاکم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، منع کر دینے تواڈے واسطے کر کے اس اللہ دا غیر کوئی حاکم کوئی نہیں ہے، اختیار والا کوئی نہیں ہے، اختیار سارے دے سارے کس کل نے وہ ایک کو۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اللہ کو جانا چاہنے دی امید رکھ رہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اچھے کام کر کے آوے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، رب نال عبادت وچ کسیاں شریک کر کے نہ آوے تے بخشش ہو ویسی، جنت الفردوس مل جاسی۔ دعا کرو اللہ رب العزت اساں قرآن کیا آیتاں تلاوت کاری صاحب کو سنیا نے، ترجمہ بھی سن لیا ہے، اللہ اس کے مطابق اساں عمل بھی اور عقیدہ بھی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔